ہے اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری نہ کریں؟ رب کہے 5 مرتبہ، رب کہے آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، ہم مست لگے ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل کو خاص طور پہ مخاطب کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ہمارے موبائل پہ پب جی ختم نہیں ہوتی، ہمارے موبائل پہ ویڈیو ختم نہیں ہوتی۔ نماز کے وقت آپ دیکھ لینا، آپ جدھر بھی جائیں مجموعی طور پہ گلیوں میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پکڑے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ رب کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ یار آپ کی دعوت کرے کوئی، آپ نہ جائیں اس کی شادی پہ، گلہ کتنا بڑا آتا ہے۔ اور رب نے سب کچھ دے کے کہتا ہے کیا کرو؟ آؤ نماز پڑھو، میرے سامنے سر جھکاؤ میں اور دے دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میں تمہیں دوں گا، تم میری نعمتیں جب میرے شکر ادا کرو میں اور اضافہ کر دوں گا۔ آج ہمیں ہر بندہ دوسرا بندہ روتا ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، پیسے نہیں ہیں، معاملات زندگی مستقل خراب ہوئے ہیں، چل نہیں رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا؟ پہلے میں پھر کوئی اور۔ ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کریں، ماں باپ گھر سے نکال دیں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی چھوٹا بچہ کرے، جیب خرچ بند ہو جائے گا۔ اسکول جاتے ہوئے اسے پیسے نہیں ملیں گے، بچہ اس ڈر کی وجہ سے محنت کرے گا، بچہ اس ڈر کی وجہ سے والدین کی فرما برداری کرے گا۔ وہ رب جو سب کچھ دے کر ہم سے مانگ کچھ بھی نہیں رہا، پھر بھی وہ کہتا ہے کیا کرو؟ بس تم شکر گزاری کرو۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے دیا ہے شکر گزاری کرو بس، وہ کہتا ہے میں نے دیا ہے نا، شکر گزاری کرو اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ انکار کرو گے شدید عذاب ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، ہم شکر گزاری کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کہتا ہے کہ هُوَ الَّذِي تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا زندگی کا موت کا فلسفہ سمجھیں، ہمیں اللہ نے زندگی دی کس لیے ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کون ہے؟ پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ وہ برکت والی ذات ہے، بیدہ الملک جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہیاں، ملک، ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ہے۔ اللہ اپنا تعارف خود کرا رہا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر جس کو قدرت حاصل ہے، وہ اپنی قدرت کے حاصل ہونے میں کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ ساری کائنات اپنی بڑائیوں میں اس کی محتاج ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے لوگوں سنو میں کون ہوں؟ الذی، میں وہ ہوں، خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ بے شمار جگہوں پہ اپنا انداز مختلف بتا کے تعارف کرواتا ہے۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں اللہ کہتا ہے میں وہ اللہ ہوں، میں تمہارا وہ رب ہوں، وہ خالق ہوں، وہ مالک ہوں، وہ پالنہار ہوں، میں کائنات کا وہ بادشاہ ہوں جس کے دست قدرت میں ساری بڑائیاں، ساری قدرتیں جس کے دست قدرت میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ہی تو وہ ہوں، تو وہی تمہارا رب ہوں جس نے تمہیں زندگی دی ہے اور زندگی کے بعد تمہیں موت کا شکار کر دوں گا۔ اللہ جی تو نے ہمیں بنایا ہے، اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کوئی برباد کرتا ہے؟ بتاؤ مجھے بھائی، کوئی بھی نہیں برباد کرتا۔ ایک گھڑا بنانے والا آدمی اپنے ہاتھ سے گھڑا بنا کے توڑ دے، مانوی جا سکتی بات؟ ایک 10 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے دل خفا ہوگا۔ کتنے معمولی چیز بھی اگر آپ کی ضائع ہو جائے تو آپ کا دل خفا ہوگا، رنجیدہ ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے انسان کی اتنی بڑائیاں بیان کرنے کے بعد کہ میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اتنی نعمتیں دی، میں نے تمہارے وجود کو اتنا عطا کر دیا۔ سورہ 3 میں کہا میں نے تم سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا نہیں۔ پھر کہا میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا، کہا ساری مخلوقات تیرے سے کمزور ہے، تو سب سے عظمت والا ہے، میں نے ساری دنیا تیرے لیے بنا دی ہے، یہ نعمتیں تیرے لیے، یہ عظمتیں تیرے لیے۔ پھر اللہ اتنا کچھ کہنے کے بعد کہتا ہے کیا ہوگا؟ میں تو وہ ہوں جس نے تمہیں یہ کچھ دیا ہے، اور پھر کیا کروں گا؟ تمہیں موت کا شکار کر دوں گا۔ یا اللہ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ تو اتنا کچھ دینے کے بعد اتنے خوبصورت آدمی کو، اتنے پیارے وجود کو، اتنے خوبصورت رحیم شہیم انسان کو تو موت دے دے گا، موت کے گھاٹ اتار دے گا، موت اور فنا کے گھاٹ اتار دے گا۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ پھر بھیجا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سنو میں نے سارا کچھ تمہیں نعمتیں دے دے کے دنیا میں بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے ہے کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تم جا کر کیا کرتے ہو۔ یہ ہے زندگی کا فلسفہ کہ وہ رب ہمیں آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیج رہا ہے۔
सब कुछ अल्लाह कहता है मैं दूंगा। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं बात दो आयतें और पढ़ लेता हूँ ताकि बात आज वाली कंप्लीट हो जाए। फिर अल्लाह दूसरी जगह इसी तरह मिलती जुलती इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी, मैं सिर्फ आयत पढ़ जाता हूँ, आखिरी जुमले पे आप गौर करें। अल्लाह सारी बातें बयान करने के बाद फिर फरमाता है मैं तुम्हें आजमाने के लिए भेज रहा हूँ। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम। हमने 6, अल्लाह वो है जिसने ज़मीन बनाया, आसमान बनाए, फिर 6 दिनों में अल्लाह कहता है हमने ज़मीन बनाई। वकाना अर्शु अलल मा, पानी पे उसका अर्श है। अल्लाह कहता है इतना कुछ बयान करने के बाद अल्लाह कहता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा है कि तुम इन भूल भुलैयों में खो जाओ, रंगीनियों में खो जाओ, बस मैंने तुम्हें आजमाइश के लिए भेजा है कि देखें हम तुम कैसे काम करते हो। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वजअलनाकुम खलाइफ फिल अर्द, हमने तुम्हें इनके बाद ज़मीन पर अपना खलीफा जानशीन किया। फिर क्या हुआ? लिनंजुरा कैफ तामलून, कि हम देखें कि तुम दुनिया में जाकर क्या करते हो। अल्लाह हमें कहता है मैंने तुम्हें नायब बनाया है, नायब बनाया है, अपना खलीफा बनाया है। लिनंजुरा, हम देखें, कैफ तामलून, तुम कैसे काम करते हो। अब अल्लाह हमें ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझा रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि तुम अच्छे काम करके आ जाओ। सूरह कहफ में अल्लाह फरमाता है इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ज़मीन में और जो कुछ हमने इसको ज़ेब व ज़ीनत दी है, खूबसूरती दी है, ये इंसान तेरे कदमों की हमने ज़ीनत बनाई है। अब सवाल ये है, अल्लाह कहता है हमने सब कुछ तुम्हें दे के लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हम देखना चाहते हैं कि तू इस ज़िंदगी से कैसे फ़ायदा हासिल करके ज़िंदगी कैसे गुजारता है। कुरान मजीद में तरतीब के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार इरशाद फरमा रहा है इन्ना हदैनाहुस सबीला व इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें रास्ता दिखाया है, फिर क्या करो? इम्मा शाकिरा, तुम शुक्र करने वाले बनते हो, व इम्मा कफूरा, या तुम इनकार करने वाले बनते हो। अल्लाह ने ज़िंदगी का मकसद बयान फरमाया कि शुक्र करने वाले बन जाओ। 7वीं आयत है, अल्लाह कहता है ये सारी बातें बयान करने के बाद मैंने चंद आयतें सामने रखी। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह तुम्हारा हर वक्त तुम उसकी नज़र में हो, हर वक्त तुम्हें देख रहा है। बस आखिरी जुमला अर्ज करके इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है लोगों, मैंने तुम्हें बेमकसद तख्लीक नहीं किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी बंदगी, अपनी इबादत, अपनी शुक्रगुजारी के लिए पैदा किया है। यही इंसान की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। उसकी हर सांस से रब की शुक्रगुजारी अदा होनी चाहिए, उसके हर उठते कदम को अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, उसको मिली हुई तमाम ताकतों को रब की इताअत और बंदगी और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सर्फ होना चाहिए। यही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला हमें अपनी इताअत, अपनी बंदगी और अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत नसीब फरमाए।